یہ کلام زندگی پروگرام ہے. یہ پروگرام خدا کی محبت کی منادی ہے، دعوت ہے، اس کے پریم کا پرچار ہے سب کے لیے. اس پریم سبھا میں، اس محفل میں جو خدا کی محبت کی محفل ہے، اس میں آپ کو خیر مقدم کہنا، آپ کا سواگت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی عزت ہے. اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کہے گا. اور خدا کے پاک کلام میں ایسا لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، اچھی خبر سنا رہا ہوں، اچھی بات سناؤں گا آپ کو. یہ اس لیے میں اسے اچھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری نہیں ہے. انسان کی اچھی سے اچھی بات میں وہ طاقت نہیں ہے جس سے سچ مچ کوئی اچھا ہی پیدا ہو سکے. اچھا اثر تو پیدا ہوتا ہے، شکر ہے خدا کا ہر اچھی بات کے لیے، لیکن بات بنتی ہے اس بات سے جو خدا کہہ دے. خدا کی بات میں اس پیار کرنے والے، ہمارے پیدا کرنے والے سچے مالک کے منہ سے جو بات نکلتی ہے ہمارے لیے، اس میں ہے یہ طاقت، اس میں ہے یہ شکتی، اس کے شبد میں یہ شکتی ہے کہ ہم حیران رہ جائیں اس کی شان دیکھ کر. شادمانی ہی شادمانی ہو، خوشی ہی خوشی ہو، اور پھر زندگی میں شکر گزاری ہی شکر گزاری پیدا ہو اور ہوتی رہے. یہ شکتی، یہ قوت کسی انسان کی بات میں نہیں ہو سکتی. ہاں، اس کلام میں ہے جو تھا، جو ہے، جو اب تک رہے گا. اس کے لیے لکھا کہ یہ کلام جسم میں ظاہر ہوا اور اس کا نام رکھا گیا یشوع، یسوع، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا. اور کہا گیا کہ لوگ اس کا نام رکھیں گے. جب وہ پیدا ہوا ہے تو یہ کہا گیا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا. نجات دینے والا ہے، یہ بچانے والا ہے. اور لکھا کہ لوگ اس کا نام امانویل رکھیں گے. تو نہ رکھنا، تو نہ کہنا اسے امانویل، لوگ کہیں گے. کیوں؟ جنہیں وہ نجات دے گا. جو بچ جائیں گے، جو بدل جائیں گے، وہ کہیں گے خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ کام. وہ کہیں گے امانویل، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. یہ اس کا پورا نام ہے، یسوع امانویل. میں اس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. وہ ہے خدا کا کلام، زندہ کلام. اس میں زبردست قوت ہے، زبردست طاقت ہے، بہت زبردست شکتی ہے اس کے اندر. برباد کرنے کے لیے نہیں، حیران کرنے کے لیے نہیں، ایک ایسا معجزہ کرنے کی طاقت ہے کہ آپ کو اعتبار آ جائے خدا کی محبت پر. آپ کو یقین ہو جائے کہ خدا میری طرف ہے، خدا میرے لیے ہے. یہی نہیں کہ خدا ہے، خدا ہے،
مجھے پیار کرتا ہے، میں اس کے پاس جا سکتی ہوں، میں اپنا دل اس کے سامنے کھول سکتا ہوں، میں اس سے بات کر سکتا ہوں، وہ میری بات کا جواب دیتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ، پاک، پیارا، خوبصورت، قریبی، نزدیکی رشتہ خدا کے ساتھ ہو جائے، یہ اس کلام میں قوت ہے، یہ اس کلام کی شکتی ہے، قدرت ہے۔ اس کلام کی قدرت یہ ہے کہ آپ کو اس کی قربت نصیب ہو سکتی ہے۔ سنتے سنتے لکھا ہے کہ مسیح کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ مسیح کے لیے لکھا ہے وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، بنیاد بھی رکھتا ہے اور اس ایمان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ اور اس ایمان کا کمال یہ ہے کہ خدا کی نزدیکی اور قربت اس حد تک حاصل ہوتی ہے کہ انسان حلیمی اور فروتنی سے خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے سپرد کرنے کو تیار ہو جاتا۔ یہ ہے میری زندگی، تیری پیاری اور پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ یہ وہ نمونہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دکھایا ہے۔ جس وقت موت اس کے سامنے ہے، اور موت بھی معمولی نہیں، اس کو معلوم تھا کس طرح اس کو ذلیل کیا جائے گا، نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا ایسے ذلیل کیا جائے گا، اس نے خود تعلیم دی تھی کہ اس طرح مجھے ستایا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، مصلوب کیا جاؤں گا میں۔ اس حالت میں وہ یہ دعا کر رہا ہے، آئے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ باپ کہہ کے، یہ فرق ہے، باپ کے سپرد کر رہا ہے، جسے وہ جانتا ہے، جسے وہ پیار کرتا ہے، جس کا پیار وہ خود ہے۔ اسی طریقے سے اس کلام کا معجزہ یہ ہے کہ اس قدر آپ کو خدا کے قربت اور نزدیکی اور اس کے پاس ہونا، اس کی سنگتی ایسی نصیب ہوگی کہ آپ اسے دیکھ کے کہہ سکو گے یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرے باپ سے بہت زیادہ ہے۔ باپ کہاں اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا خدا ہمیں پیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا، جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، اسی طرح خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ تو مثال دی ہے باپ کی، وہ تو جھلک ہے، لیکن اس کلام کو سننے کا اس کی طاقت یہ ہے کہ آپ کو اس قدر اس کی نزدیکی محسوس ہونے لگے گی کہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا مسیح کے کلام سے، اور ایمان یہاں تک کامل ہوگا، اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کہو گے واہ واہ مجھے معلوم نہیں تھا تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور پھر آپ بڑی خوشی سے کہو گے خدا میری زندگی میں میری مرضی ہرگز پوری نہ ہو، میں تو بہت بے وقوف رہا اپنی زندگی میں نے اپنی مرضی پوری کی اور دیکھ میرا کیا حال ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ تو خدا یسوع مسیح کی بات سن کر آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ مکاشفہ حاصل ہوتا ہے، یہ درشن ہمیں اس کا ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں تو میرا پیارا باپ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہی بات کی تھی جب وہ کہنے لگے، یوحنا نبی نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنی سکھا۔ تو اس نے کہا جب تم دعا کرتے ہو جب تم مجھے جان گئے ہو، کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تم نے میرا پیار دیکھا ہے، تم نے میری برداشت دیکھی ہے، میں تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہوں، تم دیکھتے ہو۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تم نے دیکھا میں گناہ گاروں کو کیسے گلے سے لگاتا ہوں، کبھی کسی کو واپس نہیں کرتا، نہ کسی کوڑھی کو، نہ کسی بیمار کو، نہ آسیب زدہ کو، نہ گناہ گار کو۔ کبھی کسی کو دیکھا تم نے میں نے بھگایا اپنے پاس سے کہ جاؤ تم اس لائق نہیں ہو، چلے جاؤ میری حضوری سے، تم ناپاک نہ کرو میری حضوری کو؟ کبھی دیکھا؟ کبھی تم نے میری زبان سے کوئی سخت بات سنی ہے؟ ایسا ہے تمہارا باپ جیسا میں ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہے جو اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہا ہے، جب تم دعا کرو تو ایسے کہا کرو، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آئے ہمارے باپ، ہمارے باپ، بڑا مشکل ہے یہ یقین آنا کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اگر آپ سنتے ہیں خدا کا کلام، خدا یسوع مسیح کے کلام میں، انجیل میں یہ قوت ہے۔ لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کے کلام کو سننے سے یہ چمتکار ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے کہ گناہگار کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کوئی اسے دلدل میں سے کھینچ کے اوپر نکال رہا ہے، اوپر اٹھا رہا ہے۔ اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں جسے سب نے چھوڑ دیا تھا، اب میرا کچھ ایسا ارادہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں رہا، میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، میں اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہوں۔ ایسی حالت میں اس کلام کو سننے والے کو ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ ساتھ ہے میرے۔ یہ نہیں پتا چلتا ایک دم سے کون ہے۔ کتنے لوگوں کی یہ گواہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہا، دنیا سے تنگ آ کر، اپنے عزیزوں سے تنگ آ کر، اپنے آپ سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا۔ وہ قریب آیا ہے ان کے، انہوں نے اس کی حضوری محسوس کی ہے۔ یہ نہیں پتا لگا کہ وہ کون ہے، بعد میں پتا چلا ہے، لیکن اس نے انہیں روک دیا۔ تو اپنی جان کیوں دیتی ہے؟ تو اپنی جان کیوں دیتا؟ میں نے تیرے لیے جان دی ہے تاکہ تو زندہ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جیے، لوگ تیری زندگی کو دیکھیں اور حیران ہوں۔ سن میرا کلام، سنتی رہ میری بات، سنتا رہ میری بات۔ بھائی تیری زندگی میں ایمان پیدا کروں گا، میری بات سن کر تیرے اندر خدا کی محبت پر اعتبار ہو جائے گا، تجھے یقین ہو جائے گا کہ خدا تیری جان کا دشمن نہیں ہے، جس نے قسم کھا کے کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کی موت میں مجھے خوشی نہیں، شریر کے مرنے میں مجھے خوشی نہیں ہے۔ میں اس کا ذکر آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے کلام میں کتنی زبردست شکتی ہے، شاگردوں کو معلوم نہیں تھا۔ بہت زبردست طاقت ہے۔ سنو سنو، ایمان پیدا ہوگا اس سے۔ نہ جانے کس کو خداوند آواز دے گا آج، نہ جانے کون ہوگا، کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی، کوئی ایسا جو برسوں سے تلاش میں ہے، کوئی ایسا جسے بدروحوں نے ستایا ہوا ہے، جس کے گھر میں لوگ سو نہیں سکتے، پریشان ہے بیماری کی وجہ سے اور بہت ساری مصیبتوں کی وجہ سے، گھر میں چین نہیں ہے۔ وہ سنے گا، کوئی ضرور سنے گا، کیونکہ یہ کلام زندگی ہے، خداوند یسوع مسیح کا، خدا کی محبت کا کلام ہے، یہ سنے گا۔ دیکھو ذرا کتنی زبردست طاقت ہے اس کی۔ ایسا لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، پربھو یسوع مسیح کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ کفرنہوم میں داخل ہوا، ایک گاؤں تھا، وہاں گئے، اور سبت کا دن تھا، جس دن لوگ وہاں اکٹھے ہو کے عبادت کرتے تھے، اور وہ ان کی عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، شکشا دینے لگا، سکھانے لگا انہیں۔ وہ بات کر رہا تھا، کلام سنا رہا تھا انہیں، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، بڑے چکت تھے، پریشان تھے، حیران تھے، سوچ رہے تھے یہ کیسے بولتا ہے، یہ ہم اسے جانتے ہیں لیکن یہ بات کیسے کرتا ہے۔ بات فرق کیا تھی؟ صاحب اختیار کی تعلیم دیتا ہے، فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح۔ وہ جو ان کے عالم تھے، ان کے جو سکھانے والے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے؟ اور یہ کھڑا ہو کے کہتا میں تم سے کہتا ہوں، اور وہ جو کچھ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ وہ بڑے حیران تھے، وہ صاحب اختیار کی طرح، ایسے شخص کی طرح، ایسے ویکتی کی طرح جس کے پاس ادھیکار ہو، وہ ادھیکاری ہے، وہ اس طرح بات کرتا تھا۔ ہوا کیا کہ ان کے عبادت خانے میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ عبادت خانہ تو پاک ہوتی ہے جگہ، جہاں بھی لوگ اس کی آرادھنا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسے
کہتے ہیں یہ بڑی پاک جگہ ہے, یہاں کوئی گندی بات نہیں ہونی چاہیے, بری بات نہیں بولنی چاہیے, برا کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی گندی چیز نہیں آنی چاہیے. سبھی کوشش کرتے ہیں عبادت خانہ جو بھی ہو اسے پاک رکھا جائے. کتنی اچھی بات ہے, اور ہمیں ایک دوسرے کے عبادت خانے کی عزت کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے دوسرے کے جذبات کا. لیکن کیسی عجیب بات ہے یہ, عبادت خانے میں ناپاک روح. اگر آپ سچ مچ سن سکتے ہو یہ سچائی تو سنو, عبادت خانوں میں ناپاکی سچ ہے. یہ وہ عبادتیں خدا کو پسند نہیں آتی, وہ عبادت پسند نہیں آتی خدا کو. عبادت خانہ پاک ہونا چاہیے. وہاں ناپاکی کا کیا کام, وہاں گندے خیالات کا کیا کام, ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے عبادت خانے میں؟ کیا ضرورت ہے کہ عبادت خانے میں برائیاں کی جائیں ایک دوسرے کی؟ یہاں لکھا عبادت خانے میں, دیکھو نا کیسا یہ ہے, تو وہ عبادت خانہ, اور اس میں آدمی کیسا ہے جس میں ناپاک روح ہے, گندی روح. جسم پاک کر دھو کے ہی آیا ہوگا اپنے آپ کو, کپڑے تو اس نے صاف پہنے ہوں گے. ہو سکتا اگر مسیحی ہوتا تو ہاتھ میں اس کے بائبل ہوتی, لیکن اس کے اندر کا کیا حال ہے؟ ناپاک روح ہے اس کے اندر, ایک بدروح ہے اس کے اندر جو گندی بدروح ہے, جس کی وجہ سے ضرور اس کی زبان گندی ہوگی, اس کے خیالات گندے ہوں گے, دیکھنے کا ڈھنگ عورتوں کو دیکھتا ہوگا وہ گندا ہوگا, اس کے ارادے ناپاک ہوں گے. ناپاک روح تھی عبادت خانے میں, وہاں خداوند یسوع مسیح ہے. وہ یوں کہہ کر چلایا, وہ آدمی جس میں ناپاک روح تھی, آئے یسوع ناصری, ہمیں تجھ سے کیا کام, کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے, تو خدا کا قدوس ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ بدروحیں خداوند یسوع مسیح کو پہچانتی ہیں اور اس سے ڈرتی ہیں. آج بھی جن لوگوں کو خداوند نے توفیق دی ہے, جب وہ یسوع مسیح کا نام لے کے کسی بدروح کو ڈانٹتے ہیں تو وہ اس آدمی سے نہیں ڈرتی ہیں. آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے بدروحوں کے مقابلے میں, وہ یسوع مسیح کے نام سے ڈرتی ہیں, کانپتی ہیں. یہ کہہ رہی کہ مجھے معلوم ہے تو کون ہے, تو خدا کا قدوس ہے. شاگردوں کو نہیں معلوم, جن لوگوں کے بیچ میں وہ بیٹھا وہ ان کو نہیں معلوم یہ کون ہے, بدروحوں کو پتا ہے. لیکن دیکھو کیسی عجیب بات ہے, یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ, اس میں سے نکل جاتی ہے یہ کیسا کلام ہے, چپ رہ, جھڑکی. اور دیکھو اس جھڑکنے میں کتنی, اس کے کلام میں کتنی زبردست طاقت ہے, کتنی زبردست طاقت ہے اس کلام میں. اس نے اس سے کہا اس میں سے نکل جا. وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی, اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے, یہ کیا ہے, یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں. کیسی عجیب بات یہ ہے کہ وہ ناپاک روح ہے تو حکم مانتی ہیں, لیکن جو اپنے آپ کو نیک روح کے ماتحت کہتے ہیں وہ اس کا حکم نہیں مانتے. میرے مسیحی بھائیوں ناراض نہ ہونا, کوئی بات نہیں, خدا آپ کو بتائے گا کہ یہ بات کتنی ضروری ہے کہ میں اور آپ جو اس کے نام سے عبادت کرتے ہیں, ہمیں کتنا زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری روحیں پاک ہوں. جو پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں ان کی زندگی میں کس قسم کی باتیں ہونی چاہیے دنیا والے دیکھنے کو ترس رہے ہیں. لیکن میرے سارے بھائی بہن جو سن رہے ہیں, یہ دیکھیے کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے کلام میں کتنی زبردست طاقت ہے. بدروحیں جانتی ہیں کہ وہ کون ہے, وہ قدوس ہے, وہ پاک ہے. اس لیے جہاں پاکیزگی ہے وہاں ناپاکی ٹھہر نہیں سکتی. جہاں نور ہے, جہاں روشنی ہے, جیوتی ہے, وہاں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا. لوگ حیران ہو کے یہ کہہ رہے ہیں یہ نئی تعلیم ہے. نئی تعلیم کی بات نہیں ہے, یہ نئی طاقت ہے. تعلیم سے نہیں آدمی کا اتنا کام بنتا, شکر ہو خدا کا اچھی تعلیم کے لیے, لیکن تعلیم پائے ہوئے انسان میں طاقت نہیں ہوتی. کون نہیں جانتا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گالی نہیں بکنی چاہیے, زنا کاری بری چیز ہے, لالچ برا ہے,
دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, چھوٹے بچوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے. نشے بازی اچھی چیز, کون نہیں جانتا؟ تعلیم تو سب کے پاس ہے. کس کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے؟ کس کے گھر میں یہ تعلیم نہیں ہے؟ یہ تعلیم کی بات نہیں ہے, یہاں طاقت کی بات کی جا رہی ہے. اس کلام میں یہ قوت ہے, اس کلام میں یہ طاقت ہے کہ وہ اسے جھڑک رہا ہے, نکل جائے اس میں سے. اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کا اختیار ٹھہر نہیں سکی. وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ گواہی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی بدروئیں تھیں, گندی زندگی تھی, سوائے دنیا کی گندی باتوں کے اور کچھ نہیں تھا. شہوت پرستی کے علاوہ ہم کو کوئی اچھی چیز نہیں لگتی تھی. دنیا کی گندی باتوں کے علاوہ اور کسی چیز میں ہم کو ہنسی اور خوشی نہیں ملتی تھی. نشے بازی کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی طریقہ ہی نہ تھا غم بھولنے کا. لیکن ایک دن وہ کلام زندگی میں آیا ہے اور اس نے ایسا جھڑکا ہے اس بدرو کو کہ زندگی بدل کے رہ گئی. آج ایسے لوگوں کی گواہیاں سن سن کے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کون ہے, یہ کیسا اختیار ہے. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی, یہ تعلیم کی بات نہیں تھی, یہ کیسی تعلیم ہے. انہیں تعلیم دکھائی دے رہی, یہ نہیں دکھائی دیا کہ یہ طاقت کس کی ہے, کون ہے. خدا ایسا کرے, میری دعا یہ ہے, آپ جو سن رہے ہیں, آپ خدا یسوع مسیح سے ایک دفعہ بات کر کے دیکھیے, اسے کہیے ہے خدا تعلیم تو میرے پاس بہت اچھی ہے, جانتا تو میں بہت کچھ ہوں, مجھے سب کچھ معلوم ہے, سب کچھ میں جانتی ہوں, لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے اندر. کچھ کہہ دے, تو آ کے میرے اندر اپنے کلام کو استعمال کر, کہہ دے, کچھ ہو جائے گا. میں بدل جاؤں گی, میں بدل جاؤں گا, میرا گھر بدل جائے گا. ہمارے گھر میں آ, ہماری زندگی میں ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو, ایک دفعہ کہہ کے دیکھو سے پیارے یسوع میں نہیں تجھے جانتا, میں نہیں تجھے جانتی, مجھ پر رحم کر. وہ رحم کرے گا, رہائی ہو جائے گی, راز کھول دے گا آپ کے لیے, راہ بدل جائے گی. رات دن گا گا کے کہا کرو گے, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر, اس کے کلام کو سن کر خدا کی محبت پر ایمان لائے ہیں, ان کی زندگی کا معجزہ یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر نئے بنا دیے جاتے ہیں. اسے نئی پیدائش کہتے ہیں. خدا کے ساتھ ان کا ایک نیا رشتہ ہوتا ہے, اور اس رشتے میں, اس رشتے کی وجہ سے, خدا کی اس محبت کی وجہ سے دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو, آئے ہمارے باپ.
گھبراہٹ لگے گی، ایسا لگے گا کہ یہ تو عجیب بات ہے، میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں؟ بے شک جو روح وہ بخشتا ہے وہ اندر سے کہتا ہے کہ وہ ہے باپ، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں. اور جہاں اندر سے یہ گواہی ہوتی ہے، یہ رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں، اس رشتے کا اظہار ہوتا ہے، یہ رشتہ ظاہر ہوتا کاموں میں. ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خدا کے ساتھ نیا تعلق ہے، دوسروں کے ساتھ نیا تعلق ہے، اس کا ایک نیا پن آ گیا ہے، ان کو یہ تعلیم دی گئی ہے. تو اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. یہ خدا نے پیدا کی ہے، یہ نیا رشتہ پیدا کیا خدا نے. اس لیے زندگی میں کاموں کے ذریعے سے، صرف باتوں سے نہیں، کاموں کے ذریعے سے یہ رشتہ ظاہر ہونا چاہیے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، ناراضگی نہ رہے. ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. یہی نہیں کہ ہم کو ایک نیا رشتہ خدا کے ساتھ نصیب ہوا ہے، اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. اس کا ثبوت زندگی کے کاموں میں ہوتا ہے. یہ خوبصورت زندگی اس کی خوشی ہے، اس کی مہربانی ہے، سب کے لیے، آپ کے لیے. خدا کا شکر ہو.